مولانا فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی. فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی ہماری ایجنسیز سوئی ہوئی تھیں. فضل الرحمان صاحب، جب ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جو 636 پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعہ ہوئے ہیں، ہم کہتے جا رہے ہیں کہ ایجنسیز کا ٹائم بجائے انٹیلیجنس، اصل میں تو دہشت گردی انٹیلیجنس ایجنسیز لڑتی ہیں، بجائے ادھر ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ تو صرف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے. جو تحریک انصاف کے گھروں میں رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے، ان کے فون کو ٹریک کیے جا رہے ہیں، جیو فینسنگ کی جا رہی ہے جس طرح ہم کوئی غیر ملکی، ہم کوئی دشمن ہیں. اور وہ جو کام کرنے والا تھا وہ کام کیا نہیں. اس سے بڑھتی جا رہی ہے ساری دہشت گردی، اور خاص طور پہ پختونخوا کی پولیس کے اوپر، اسپیشلی جو پولیس کے اوپر اب اس وقت ان کا شہادتیں ہو رہی ہیں. اب اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن اس سے اور بھی آگے چلیں، جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے. پی ٹی ایم کیوں بنی تھی؟ پی ٹی ایم یہ بنی تھی کہ جو ساری لڑائی، جو وار آن ٹیرر اصل تو قبائلی علاقے میں وہ اجڑ گیا، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، زکوٰۃ دینے والے ہو گئے، وہ سارے لوگ نقل مکانی کرنی پڑی، لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، گھر جب واپس گئے گھروں میں بچا کچھ نہیں تھا. سوات کے لوگوں سے، ملاکنڈ کے لوگوں سے بھی یہی ہوا. وہ جب سارے نکلے وہاں سے باہر، جب تک واپس گئے وہ بھی زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ لینے والے بن گئے. تو سب کو وہ یاد ہے، بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، قربانیوں تو ساری اس علاقے نے دی. سب سے زیادہ جو ایک تو آپریشنز میں طالبان اور ملٹری کے بیچ میں بیچارے وہ پس گئے، اوپر سے ڈرون اٹیکس، 400 ڈرون اٹیکس کر دیے. ڈرون اٹیکس کا بھی جو سارا جو بدلہ لیا جاتا تھا وہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ اور پولیس کے اوپر، دونوں طرف پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا تھا. جبکہ حکمران ایک منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی، کیونکہ امریکی نہ ناراض ہو جائیں کہ ڈرون اٹیکس کبھی ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں کہ جس ملک آپ کا جس کے لیے جنگ لڑیں وہ آپ ہی کے اوپر حملہ کرے. تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر جلدی سے قابو نہ پایا اور اسی طرح دہشت گردی بڑھتی گئی، تو وہاں جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر میں غصہ دیکھ رہا ہوں یہ بڑھتا جائے گا. اور یہ میں کوئی ڈرانا نہیں چاہتا کسی کو، لیکن اگر یہی غصہ بڑھتا گیا اور یہ اس طرف چلا گیا جو آگئی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ بڑھتی گئی، تو کیا پاکستان آج کل کے دور میں جب معاشی طور پہ ہم ویسے ہی ہمارا بدترین دور ہے، کیا ہم یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر لیں گے؟ کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح کا فورن منسٹر اوپر بٹھا سکتے ہیں جو اس طرح کی پاگل پن والی سٹیٹمنٹس تھے، جو بجائے مسئلہ حل کرنے کے وہ اور مسئلہ گمبھیر کروا دے؟ تو مجھے آج اس کے اوپر خاص طور پہ مجھے یہ خوف سا آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ان کی سوچ ہی کچھ اور ہے، اور سوچ تو ہمارے سامنے آئی گئی ہے. ایک تو آج شہباز شریف نے ایک اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے ایک اور سینسس کا شوشہ چھوڑ دیا. بھئی مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ آئے ہیں 15 مہینے پہلے، تو کیا تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن اکتوبر کے اندر ہونے ہیں، نیشنل الیکشن، آپ کی ٹرم ختم ہونی ہے؟ تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو سینسس جو بھی ہم نے کرنا اس سے پہلے کریں؟ یہ ایک اور الیکشن بھاگنے کا انہوں نے راستہ نکال لیا. دوسرا، دونوں پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں غیر آئینی حکومتیں چل رہی ہیں، کیئر ٹیکر. پہلے تو وہ کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں، کیئر ٹیکر تو نیوٹرل ہوتی ہے. وہ تو انہوں نے اپنی یہ ایک نون لیگ چلا رہی ہے پنجاب، اور دوسرا وہ فضل الرحمان اور وہ ANP چلا رہی ہیں پختونخوا. یہ تو کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں. اور ان دونوں صوبوں کے لوگ جو 70% پاکستانی ہیں، وہاں غیر آئینی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اور یہ اوپر بیٹھے رہیں، اور یہ ایک شوشہ اس کا، اور یہ کہ جناب ہم سینسس کروانا چاہتے ہیں.
سیکیورٹی کا بھی شوشہ بنا لیں گے. پنجاب کی 14 مئی کی الیکشن انہوں نے اس لیے نہیں کروائی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی. پیسے ایم این ایز کو رشوت دینے کے لیے بہت پیسے ہیں, لیکن ہمارے لیے پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے. 20 ارب روپیہ نہیں تھا. اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے, یہ پھر کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے نکلیں, اور لوگوں کو پھر یہ جو رد عمل آنا ہے اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ایک اگر لوگ بیچارے الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں نا, کہ ہمیں جو انہوں نے لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے, یعنی ایسے معاشی حالات عوام کے اوپر تو آئے نہیں ہیں. سارے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے برے ہیں. بے روزگاری لے لو, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. گروتھ ریٹ جب نیچے آتی ہے, مطلب جب آپ کی دولت میں اضافہ جو 6.1% سے اب جو 0 پہ آئی ہے, تو اس کا مطلب بے روزگاری تو بڑھنی ہے, دولت کم ہو رہی ہے ملک کی. اور اس کے علاوہ مہنگائی جس سطح پہ پہنچ گئی ہے, تو لوگوں کے حالات تو سب کو پتہ ہے. اب لوگ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے اب کیا کیا ہے, اب 2 قانون لے کے آ رہے ہیں. ایک ہے سیکریسی ایکٹ اور دوسرا ہے پریونشن آف ایکسٹریم وائلنس. وہ ایک میں ہی کیا کر رہے ہیں کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی مثلا میرے اوپر ایک فوج کے ادارے میں, انٹیلیجنس کے ادارے میں ایک آدمی میرے اوپر قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو مجھے پتہ اس نے کیا. میں نے اگر اس کا نام لے لیا تو ویسے ابھی انہوں نے میرے اوپر غداری کا کیس کر دیا ہے, کہ یعنی میری جرت کیسے پڑ گئی کہ میں نے اس کا نام لے لیا FIR کے اندر. وہ FIR بھی نہیں ہوئی تو میں غدار بن گیا ہوں. اب یہ ایک تو وہ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا سیکریسی ایکٹ میں کہ جناب یہ کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے انٹیلیجنس ایجنسی. ہمارے گھروں میں تو گھس ہی رہے ہیں. میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا, دروازہ توڑ کے 40 لوگ اندر آ گئے, گھر میں جو چیزیں پڑی لوٹی, لوگوں کو مارا دھاڑا, اٹھا کے لے گئے خنسامے کو, وہ جو مالی تھا 2-3 ورکرز سب کو اٹھا کے لے گئے. تو وہ تو ہو ہی رہا ہے ہمارے گھروں پہ. اب یہ فیصلہ کیا کسی کے گھر میں بھی جا سکتے ہیں, کہ کسی کے گھر میں بھی جائیں گے, کہیں جی ہم سرچ وارنٹ کے بغیر اندر گھسیں گے, کوئی چیز بھی اٹھا لیں گے. میرے گھر جب آئے تھے تو اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے کہ جی اسلحہ ملا ہمیں یہاں سے, اور وہ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ لے کے جا رہے ہیں اپنی قمیضوں کے نیچے اسلحہ, اور وہاں اوپر چھوڑ کے چلے گئے. اور اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو کسی کے گھر میں گھس کے توڑ کے چیزیں اچھا لوٹتے ہیں, چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں. تو اب تو اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ جو جس طرف اب یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو, تو یہ تو سیدھی کہہ دیں کہ جی آپ ہمارے غلام ہیں, ہم آئے اوپر آپ کے اوپر بیٹھنے آئے, آپ ہمارے غلام ہیں. ہم ایک آزاد ملک, آزادی تو ویسے ہی ختم کرتے جا رہے ہیں. تو اب تو یہ انگریزوں سے بھی زیادہ بدترین غلامی ہے, کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں پھر بھی آپ 24 گھنٹے میں کسی کو عدالت میں پیش کرتے تھے جب اگر آپ نے کسی کو اٹھایا ہے. یہاں تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں. عمران ریاض ابھی تک غائب ہے, اس کو کوئی 80 دن ہو گئے ہیں. کسی کو پکڑ سکتے ہیں. ہمارے کئی لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے, کوئی وارنٹ نہیں ہوتی, کئی لوگوں کو اندر بند کیا ہوا ہے, ان کے ابھی تک FIR نہیں کی ان کے اوپر. تو یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو یہ اب ایک غلامی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں مکمل طور پہ, کہ ہم اب ان کے غلام بن جائیں, جو منہ کھولے. اصل میں یہ ایک آزادی کے خلاف اب یہ قانون بنا رہے ہیں کہ آپ قانونی طور پہ ہمیں غلام بنا لیں, کہ ہماری کوئی آواز نہ ہو, ہم کہیں نہ جا سکیں. تو میں اس پہ آخر میں صرف اپنی قوم کو یہ آج کہنا چاہتا تھا. دیکھیں, محرم کا مہینہ ہے. محرم میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں محرم میں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ رائے حق کے لیے, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے, اگر ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کی جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو قربانی دینی چاہیے اپنی آزادی کے لیے, آزادی رائے کے لیے, آپ کو اپنے حقوق کے لیے.
انصاف کے لیے، کیونکہ جب تک ایک قوم آزاد نہیں ہوتی دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ وہ میں بار بار آپ کو مولانا رومی کا وہ جو ان کی ایک کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ غلام زمین پہ رینگتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔